لمبا، تمہیں میں گارے سے پرندہ بنا کے اڑا کے دکھائے۔ فرمایا صرف میں یہ نہیں، چونکہ میں ہوں حجت، میرے اور بھی اختیار ہے۔ انہوں نے کہا اور کیا کر لیتے؟ فرمایا ابرہ الاکمہ والا براسا، میں عیسیٰ مادر زاد اندھے کو آنکھیں دیتا ہوں، میں دیتا ہوں۔ تیری مرضی ہے چکوال والے میں ابرے ہو، میں ٹھیک کرتا ہوں، میں شفا دیتا ہوں، میں عیسیٰ، میں شفا، میں بار بار کہہ رہا ہوں میں شفا۔ آج کل بڑے قانون ہیں، بات ریکارڈ ہو یا ترجمہ غلط ہو قتل معاف ہے، یہ قرآن ہے، مذاق نہیں۔ میں شفا دیتا ہوں، میں ابرے ہو میں کیا ترجمہ ہے؟ میں شفا۔ فقط دعویٰ نے کیا عیسیٰ نے شفا دے کے دکھائی، سارے نہیں مانے، سمجھو سارے پھر بھی ماں کی شکم میں جو اندھے تھے نا، اندھے مادر زاد اندھے، انہیں عیسیٰ علیہ السلام نے آنکھیں دی، دیکھنے لگ گئے۔ ماں کی شکم میں اندھا کون کرتا ہے؟ اللہ، اللہ اندھا کرتا ہے، حجت بات میں آنکھیں دیتی۔ مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کیسی آپ الہی سنیں گے۔ اندھا کرتا ہے اللہ، بعد میں حجت دیتی ہے آنکھیں، اللہ سے لڑ کے نہیں۔ اللہ نے بچے کو اندھا رکھے اسی لیے تھا کہ عیسیٰ منوائے۔ قرآن پہ میرا ہاتھ ہے، اللہ نے فطرس کے پر چھینے تھے کہ شبیر کا جھولا منوائے۔ جو فرما رہے ہیں میرا روح سے مڑ گیا، چلو میں یہی آیت پڑھ کے اپنی ڈیوٹی کا نام کر۔ فرمایا صرف یہ نہیں، میرا اور بھی اختیار ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ایسے تکڑے ہو کے بغیر آیت یاد کر کے جب یہی کافی ہو جائے گی۔ فرمایا احیی الموتى، میں تو مردے بھی زندہ کرتا ہوں۔ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن۔ احیی الموتى، میں عیسیٰ مردے بھی باذن اللہ، اللہ کے اذن سے، اجازت سے۔ یہ اللہ اذن ہر کسی کو نہیں دیتا، حجت کو دیتا۔ فرمایا میں مردے زندہ، عیسیٰ مردہ زندہ کرے تو مولوی کی بوتھی نہیں بنتی۔ کوفہ کے ممبر پہ علی بیٹھی ہیں، ایک قبیلہ آیا، یا علی جوان قتل ہو گیا، قاتل کا پتہ نہیں۔ فرمایا مقتول کا پتہ ہے؟ جی یا علی۔ فرمایا چلو میرے ساتھ۔ یا علی وہ تو دفن کر دیا۔ فرمایا کیا ہو گیا؟ میں علی ہوں۔ قبر کے کونے پہ کھڑا ہو کے ابو طالب کا بیٹا علی پاؤں کی ٹھوکر مار کے فرمایا اٹھنا، اٹھ اپنا قاتل بتا۔ توجہ فرما رہے ہیں، آخری اختیار فرمایا جناب عیسیٰ کا آخری اختیار، علی کا نہیں۔ عیسیٰ فرما رہے ہیں میں اور بھی کرتا ہوں۔ بنی اسرائیل والوں نے کیا فرمایا؟ انبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی۔ سلام کروں گا اس آیت کے ترجمے پہ، بندہ زندہ ہو اور چپ کر جائے جو میں فقرہ ولایت کا پڑھ رہا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں بتا لیتا ہوں اے بنی اسرائیل والو، تم گھر سے کیا کھا کے آتے؟ میں بتاتا ہوں گھر سے، یہ رتبے اللہ نے بنایا۔ عیسیٰ کھانے کے بعد بتاتا ہے، علی پہلے فرماتا ہے آج تو کھیر۔ کوئی نے گل سنی ہوئی؟ جیو کب تک آپ سوچیں گے زمانے سے، کب تک پوچھیں گے؟ آندھیاں چل رہی ہیں، عقیدہ بچاؤ۔ میرے ہاتھ میں الغیبت شیخ توسی علیہ رحمہ کی کتاب، اس نے 12ویں کے حکم سے لکھی ہے شیخ توسی۔ حجت نے فرمایا توسی مجھ پہ کتاب لکھ، شیخ توسی نے لکھی۔ اس کتاب میں تیرے چوتھے امام کا فرمان، ہمارے 12ویں کا ظہور اس وقت ہوگا جب پتہ ہی نہیں چلے گا اپنا کون ہے بیگانہ کون۔ اللہ اکبر، تغربلو ثم تغربلو، تم چھانٹے جاؤ گے پھر چھانٹے جاؤ گے۔ جو ردی ہوگا جب گر جائے گا، جو صاف ہوگا وہ بچ جائے گا۔ علی کو صاف دانوں کی ضرورت ہے، شک والوں کی ضرورت نہیں۔ پوری کائنات علی ولی اللہ پڑھ لے پھر بھی علی علی ہے، سارا زمانہ بھونکنا شروع کر دے پھر بھی علی علی ہے۔ علی زمانے کا محتاج نہیں، زمانہ علی کے 12ویں کی جوتی کا محتاج ہے۔ یہ تیرے مذہب کی ہر کتاب میں ہے۔ یہ زمین اور آسمان یہ ٹکرا کے تباہ ہو جائیں اگر حجت کا وجود نہ ہو۔ کتنا کس سے پوچھیں گے؟ تجھے پتہ ہے تیرا پیر علی ہے کون؟ ایک ہی فکرے میں تعارف اور میں کافی پڑھ گیا، تھک تو نہیں گئے؟
رب کعبہ قسم میں نے قرآن سے اور حدیثوں سے اپنے پیر علی کے القاب دیکھے تو میں حیران ہو گیا. منبر پہ پہلے اس طرح پڑھے ہی نہیں گئے, تھوڑے پڑھے گئے ہیں, چاند ایک جتنی میری طاقت ہے میں پڑھتا ہوں. جسے عربی ترجمہ ہے وہ ضرور غور کرے, جسے نہ ہے وہ بھی تھوڑا عشق ہے معرفت لے. علی میرا پیر علی آل اللہ ہے. اب سمجھاؤں آل کسے کہتے ہیں. علی آل اللہ ہے, آیت اللہ ہے, امر اللہ ہے, امیر اللہ ہے, امین اللہ ہے, انتخاب اللہ ہے, اسم اللہ ہے, ارادت اللہ ہے, اذن اللہ ہے, امان اللہ ہے, امانت اللہ ہے, باب اللہ ہے, بصر اللہ ہے, جند اللہ ہے, جنب اللہ ہے, جلال اللہ ہے, جلالت اللہ ہے, حق اللہ ہے, حجت اللہ ہے, حسن اللہ ہے, حزب اللہ ہے, حبیب اللہ ہے, حدیث اللہ ہے, حفظ اللہ ہے, حفاظت اللہ ہے. میرا پیر علی خلق اللہ ہے, خلیفت اللہ ہے, خبر اللہ ہے, خبیر اللہ ہے, خیر اللہ ہے, خیرت اللہ ہے, خزانت اللہ ہے, خلیل اللہ ہے, دلیل اللہ ہے, درس اللہ ہے, کتاب اللہ ہے, کلیم اللہ ہے, کلام اللہ ہے, ذکر اللہ ہے, ذبیح اللہ ہے. جو سمجھا نہیں میں نہیں سمجھا سکتا. رضا اللہ ہے, رحم اللہ ہے, رحمت اللہ ہے, زینت اللہ ہے, زین اللہ ہے, سیف اللہ ہے, سر اللہ ہے, صراط اللہ ہے, صبغت اللہ ہے. میرا پیر علی صراط اللہ ہے, صبغت اللہ ہے. میرا پیر علی ضرب اللہ ہے, ضربت اللہ ہے. میرا پیر علی ید اللہ ہے, وجہ اللہ ہے, لسان اللہ ہے, نفس اللہ ہے, نور اللہ ہے, عین اللہ ہے. جو مانے رحمت اللہ ہے, جو بھوکے لعنت اللہ ہے. آخری بات بولے, آخری بات. ایک دلیل میں نے پہلے کبھی فکرہ پڑھا تھا, قبلہ نے مجھے یاد کروایا. میں دہرا رہا ہوں آج سے اور آگے چیلم کے مجلسوں میں بھی پڑھوں گا. بڑی لوگوں نے جرت کی ہے, کوشش کی ہے, ان جیسا بننے کی نہیں بن سکے. سلونی والا دعویٰ بھی بغداد میں بندے نے کیا تھا, جسے کہ مومنہ عورت نے پریشان کیا تھا, پچی کر چھڑیا اور چپ کر کے داڑھی ملدہ رہ گیا. اور مومنہ کیا بتھی بٹا کیا, عمران دا پتر علی صرف ایک کے تھاکے ہوں میں جا رہا ہوں. توجہ فرما رہے ہیں شاہ جی قبلہ, میں نے دیکھا ہے میرے ساتھ ہوا ہے. مولا حسین کے ذکر کے لیے نکلتے ہیں قبلہ, تیز رفتار گاڑی ہوتی, سان ہمیشہ جلدی ہوتی جو ذکر تے جان. میں نے دیکھا کبھی کبھی روڈ کے کنارے کتا کھڑا ہوتا, وہ آتی گاڑی کو غور سے دیکھتا, پھر اپنے ذہن میں سوچتا ہے ہیں اس کے بھی 4 پیر ہیں, میرے بھی 4, گویا میں اس جیسا. تیری اپنی مرضی ہے. یہ گاڑی یہ جانے والا مجھ جیسا دیکھتا ہے, پھر دوڑتا ہے ساتھ ساتھ کہ میں اس کے ساتھ ملوں. جب نہیں دوڑ سکتا نا, پھر کھڑا ہو کے بھونکتا ہے. عرب کے کتوں نے علی جیسا بننے کی کوشش تو بڑی کی, توجہ فرما رہے ہیں, نہیں بن سکے تو بھونکنا شروع کر. اللہ کو سلامت بولو. آخری فکرہ پڑھ رہا ہوں. تیرے چھٹے امام نے اپنے صحابی مفضل سے فرمایا, عقیق کی انگوٹھی پہن کے نماز پڑھ ثواب زیادہ ہوگا. اصول کافی یہ پڑھ, عقیق کی انگوٹھی پہن کے نماز پڑھ ثواب. ان کے مولوی دی عقل خراب ہو گئی تو علاج کوئی نہیں. صدقہ 70 بلا کو کھا جاتا, مولوی صدقے کو کھا جاتا. سوچ مولوی کتنی بڑی بلا. مفضل انگوٹھی پہن کے عقیق کی نماز پڑھ ثواب زیادہ. ہاتھ جوڑے معرفت والے صحابی, مولا اس کی کوئی خاص اہمیت ہے. فرمایا یہ وہ پتھر ہے جس نے علی ولی اللہ پڑھا ہے. یہ اپنی مرضی ہے یار, جو پتھر علی ولی اللہ پڑھے وہ نماز میں آئے ثواب زیادہ. خود علی آئے. چلو ایک گل میں اور کروں, حالانکہ میں چھوڑ رہا. یہ آپ کے لیے جتنے معرفت والے بیٹھے سب کے لیے. ایک نماز ہے جو معصوم پہ واجب ہے, ہمارے لیے مستحب ہے, وہ تہجد کی نماز, نماز شب. تھک تو نہیں گئے. نماز شب حجت پہ نبی امام پہ واجب ہے, ہمارے لیے مستحب. مومن کو چاہیے ضرور پڑھے. آدھی رات اٹھ 11 رکعت نماز, 2 کر کے 8 پڑھ کے پھر تسبیح پڑھنی ہے, جس کے صدقے میں نمازیں قبول ہوتی. پھر 2 رکعت نماز شفع پڑھنی ہے, اس میں قنوت نہیں. آخری وتر جو ہے 11واں, اس کا قنوت نچوڑ ہے. جو پڑھتے ہیں, جو نہیں پڑھتے پوچھ لینا, عقیدے والے علماء سے پوچھ. اس قنوت میں سب کچھ ہے. ذہن میں رکھنا, حجت پہ نماز یہ واجب ہے, معصوم پہ. قنوت میں ہے کیا؟
70 مرتبہ استغفراللہ ربی وتوب 312 الاف و الاف سب کو یاد ہے استغفراللہ الذی لا الہ الا الحی القیوم من جمیع ظلمی و جرمی اسراف النفس یتوب علیہ 7 مرتبہ یہ سارا پڑھ کے پھر کیا پڑھے اللہم اغفر لسید ابرار حسین 40 مومنوں کے نام نہیں آؤں گا دوبارہ تیری نگری میں قدر نہیں کر رہے اللہم اغفر لے سید ابرار حسین اللہم اغفر لے سید اسحاق حسین اللہم اغفر لے گلزار حسین اللہم اغفر لے انصر عباس نماز باطل نہیں اللہم اغفر لے دوست محمد کمار نماز باطل نہیں دوسے کے نام سے تہجد باطل نہیں علی کے نام سے جو فرما رہے ہیں سوچنا نہیں ہے نہیں بات ہے یہ مداری سے کہہ رہا ہوں بس آخری فکرہ سنو ہر شے پہ اللہ نے علی ولی اللہ پیش کیا یہ پھر میرے آدم الاختصاص بھی ہے یہ مالی صدوق علیہ رحمہ بھی ہے یہ القطرہ بھی ہے کتابوں کا ڈھیر میرے پاس یہ آدھی بھی نہیں زیادہ گاڑی میں رکھی ہیں چھٹے امام پہ سوال ہو اگر کوئی بندہ شریف ہو پرہیزگار ہو متقی ہو باریش ہو نمازی ہو بڑا ہی اچھا ہو علی کی ولایت نہ رکھے گزارا ہو جائے گا صادق امام نے فرمایا واللہ ما جعل اللہ نبیا قط الا بولایتنا تو عام بندوں کی بات کرتا ہے مجھے اللہ کی عزت کی قسم اللہ نے کسی نبی کو نبی نہیں بنایا جب تک اس نے 14 کی ولایت کا اقرار نہیں کیا نبی کو نبی نہیں بنایا نبی کو نبی نہیں بنایا وہ جو فرما رہے ہیں کوفہ کی مسجد کے سین میں علی بیٹھے تھے اوپر سے پرندے گزرے آخری حدیث آخری بات ذہن میں رکھیں پرندے گزر رہے ہیں امیر کائنات نے پرندوں سے کچھ کہا انہوں نے سنا علی مسکرایا کیا نہیں مسکرانا چاہیے تیرے چھٹے امام کا فرمان ہے میں ہوائی باتیں کرنے کا قائل نہیں تیرے چھٹے امام نے فرمایا جو میرے دادا علی کے فضائل سن کے مسکرا دے اللہ اسے تسبیح جتنا ثواب عطا کرے اب تو ولایت اہل سنت بھائی بڑی پڑھ رہے ہیں مقصر تو پیچھے رہ گیا ہاں پڑھ رہے ہیں سنو خدا قسم کتنے پڑھ رہے ہیں پڑھیں گے ان کی کتابیں بھری پڑھی ہیں کیوں نہیں پڑھیں گے سنی ہونا جرم نہیں دشمن بطول ہونا جرم ہوتا توجہ فرما رہے ہیں تعزیہ بھی نکالتے ہیں شبیہ بھی لگاتے ہیں سبیلے بھی لگاتے ہیں پرندے گزرے علی مولا نے دیکھا کچھ کہا انہوں نے سنا بھائی پوری توجہ ہر مجمع میں ہر بندہ ایک جیسا نہیں ہو سارے ظرف برابر نہیں ہوتے اس زمانے بھی بندے تھے جو 14 کو سوچتے تھے علی دا واسطہ سوچی نہیں تباہ ہو جاسے علی مدینے سے خیبر گئے گھوڑے کے اگلے قدم خیبر پچھلے مدینے علی کو چھوڑ گھوڑے کی بات کر تیری سمجھ علی دا گھوڑا نہیں آندا تو عمران دے پتر نو سوچے نہ بوتھی لٹھی مولوی دی توجہ فرما رہے ہیں امیر کائنات نے پرندوں سے گفتگو کی بندہ مجمع کے سنٹر میں بیٹھا تھا جو علی کو اپنے جیسا سمجھتا تھا سنٹر والے پریشان نہ ہونا یا آپ کے دل میں علی ہے تو مطمئن رہنا وہ بیٹھا تھا اس نے دیکھا علی بات کر رہے ہیں پرندوں سے وہ دشمن علی اس نے کون نہیں ماری میں آخری فکروں پہ ساتھی کو کون نہیں مار کے اشارے میں کہتا ہے ہم پہ روب ڈال رہا ہے علی بلا پرندوں سے بھی کوئی باتیں ہوتی ہیں وہ دوسری مخلوق علی ہم جیسے وہ جانور ہیں کتاب پڑھتے ہوئے میں نے کہا تھا وہ جانور نہیں تو جانور کیا بات ہے جو فکرے پہ بولا ہے جو لوگ کہ اپنے جیسا سمجھ رہا تھا اس نے کون نہیں نام اس کا ابو صدیہ ہے خوارج کا جو لیڈر ہے نہروان میں علی کے ہاتھوں بعد میں یہ فنار بھی ہوا ہے لیکن اس وقت یہ بھی نماز پیچھے پڑھ کے بیٹھا تھا یہ بڑی گال ہے یہ تم سمجھ آ گئی ہو نماز اس نے بھی پیچھے ہی پڑھی تھی لیکن معرفت نہیں تھی اس نے کون نہیں ماری جاگنا کائنات کا ارادہ سمجھنے والا ابو طالب کا بیٹا علی فرماتے ہیں کمبر اٹھ جلدی جا ان پرندوں کو کہے علی تمہیں واپس مسجد بلاتا ہے نہیں سمجھ آئی میں کیا پڑھ رہا ہوں بولو سارے بولو اے ناری نعرہ ہی کافی ہے مقصر کو مارنے کے منافق نام علی سے مر جاتا بشر کی سر بلندی کا کوئی راز ہوتا ہے سلامت ہے جامعہ بشریہ بیچا ہے بشر کی سر بلندی کا کوئی راز ہوتا ہے جو سر دے دے سر میدان وہی سرفراز ہوتا ہے جہاں پر ختم ہوتی ہے حدود عقل انسانی وہاں مرتضی کی شان کا آغاز ہوتا ہے بسم اللہ جلدی نال بسم اللہ جو شخص دامن عقل کو چاک نہیں کر سلامت رہیں وہ کبھی نور کا ادراک نہیں کر سکتا بغض علی
ہماری اللہ کی نجاست ہے، نجاست ایسی آب زمزم بھی کسے پاک نہیں۔ اللہ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ توجہ فرما رہے ہیں، امیر کائنات نے فرمایا کمبر اٹھ جا ان پرندوں کو واپس مسجد بلا۔ فکرہ نہیں تھا جس کو نہیں ماری آئی اس تے بم ڈٹھا، بم نہیں سمجھے۔ پرندوں کو واپس بلا، ساتھی کو کون نہیں مار رہا تھا؟ ساتھی آکھیا بھائی ہون سیر چاہ جد نال گل کیتی یہ علی ہے۔ میں آکھیا پنجابی سمجھ دیو گا ماتا، جسے تو نے چھیڑا ہے فضائل کے لیے۔ امیر کائنات نے کمبر کو کم دیا، کہا جناب کمبر نے جوتے نہیں پہنے، دوڑتے ہوئے آئے، پرندے کوفہ کراس کر رہے تھے، پیچھے سے کہتا ہے پرندو علی نہیں، علی کا نوکر کہہ رہا ہے واپس آ جاؤ ورنہ کبھی نہیں اڑنے دوں گا۔ کوئی فقیر کا ماننے والا بیٹھا معرفت میں۔ پرندے فوراً مڑے، آپ کی زندگی ہو بھائی، پرندے فوراً مڑے، قرآن کی قسم پرندے مڑے۔ سید ہاشم برانی میرے کی لکھتے ہیں، کتابیں میرے سامنے پڑھی، پرندے فوراً مڑے۔ پرندے تھے، مولوی نہیں تھے، مرضی آپ کی اپنی ڈیوٹی میں نے کر دی۔ فوراً مڑے آکے علی کے سامنے بیٹھے 7 پرندے۔ سید ہاشم برانی لکھتے ہیں یوں بیٹھے جیسے بادب ریت سردار کے سامنے بیٹھتی ہے۔ ایک پرندہ آگے بڑھا، اس نے گفتگو شروع کی، علی مولا نے فرمایا آپ نے بولی نہ بول، تیری بولی یا میں جانتا ہوں یا میری اولاد جانتی ہے، عربی بول۔ پرندہ اور عربی فوراً بولنے لگ گیا، السلام علیکہ یا امیر المومنین، مرضی ہے تیری۔ فرمایا میرا بھی سلام، کہاں جا رہے ہو؟ جس نے کونی ماری تھی نا وہ سر تھلے پہ کر دا، وہ سر تھلے کیتا۔ کمبر اٹھے مولا علی کو لجا کے دا بازو پھات کا دل کتے کار دی علی ویک، تیری اپنی مرضی ہے یار۔ کہاں جا، سلامت رو بابا جی، حیداری ختم ہو گئے میرا بھیا، کہاں جا رہے ہو؟ مولا بصرہ جا رہے ہیں۔ فرمایا بصرہ بڑا سفر ہے، عراق کی گرمی ہے، یہ انگاروں کی طرح ریت ہے، اللہ کی نازک مخلوق ہو، تمہیں رستے میں بھوک پیاس نہیں لگتی۔ پرندہ کہتا ہے یا علی تیری عزت قسم، تیری امامت قسم، بھوک بھی لگتی ہے پیاس بھی لگتی ہے، پھر کیا کرتے ہو؟ یا علی بھوک لگے 14 پہ درود پڑھ دیا بھوک ختم ہو جاتی ہے، پیاس لگے تیرے دشمن پہ لانا۔ یہ ہے علی ولی اللہ، اڑ جاتی ہے پیاس۔ ولایت بچاؤ، علی ولی اللہ بچاؤ، علی ولی اللہ قبر میں لے کے جاؤ۔ حسین کا زنجیر کا ماتم، سیدزادی کی عزت، علی ولی اللہ، یہ شیعت ہے۔ بڑا مارا امت نے محمد کی بیٹیوں کو، مارا صرف علی ولی اللہ کے لیے۔ قرآن میرے سامنے ممبر پہ موجود، شاہ جی بڑا مارا قرآن کی قسم، بڑا مارا، پھر کہہ رہا ہوں بڑا مارا امت محمد کی بیٹیوں کو، بیٹوں کو نہیں، بیٹیوں کو بڑا مارا امت۔ قبروں کے ساتھ قبریں نہیں بنی، 4 سال کی رو کے کہتی تھی بابا تیرے قاتلوں نے اتنا مارا ہے، نہ میں دائیں سو سکتی ہوں نہ بائیں۔ بابا شام کے رئیسوں کی بیٹیاں مخمل کے تکیوں پہ سوتی، بابا میں پتھروں کے تکیے بنا کے سوتی۔ مولوی تو کوئی خرچہ دین تھے جو تکلیف ہو، قتل ہو جانا سیدوں، علی ولی اللہ نہ چھوڑنا، بطول کا حق نہ چھوڑنا۔ چہلم پڑھتا ہوں، ایک فکرہ چہلم کا بس۔ آج 18 ہے، چہلم منا رہے ہیں، 80 کلومیٹر کا دسترخوان لگایا ہے بطول کے بیٹے نے، نہیں تجھے سمجھ آئی؟ نجف سے کربلا قبلہ 80 کلومیٹر کا سفر ہے، پیدل جا رہے ہیں، زوار حسین کا سلام ہے۔ بلکہ کوئٹے میں ہمارا ایک قافلہ گیا تھا شاہ جی، کوئٹے میں مجھے فون آیا کہ ہمیں یہاں بھی حسین کا لنگر مل رہا ہے، اپنی جیب سے نہیں کھا رہے، کوئی مومن پٹھان اس نے 50 دے کے بھیجی ہیں، دے دو حسین کے زوار جا رہے ہیں، کربلا تو بعد میں پہنچیں گے نا، اللہ آپ کو لے جانے، تو میڈیا ہے دیکھو ابھی لائیو نظر آ رہا ہے، منت کر رہی ہیں، 80 کلومیٹر کا دسترخوان، آدم کی خلقت سے لے کے آج تک نہ اتنا بڑا رش ہوا ہے، 4 کروڑ، آج 1 بجے کی رپورٹ 4 کروڑ پہنچ گیا کربلا، نہ اتنا رش ہوا ہے، نہ اتنا بڑا دسترخوان لگا، مرضی تیری اپنی ہے، فکر میں پڑھ رہا ہوں، 80 کلومیٹر دسترخوان میں دنیا کا ہر کھانا پڑا،
چھوٹے چھوٹے بچے اور سیدزادیاں رستے میں آ جاتی ہیں، ان کے ہاتھوں میں پانی کے جام ہوتی ہیں، شربت اور دودھ ہوتا ہے، گزرتے ہوئے زواروں کو ہاتھ جوڑ کے کہتی ہیں رک جا پانی پی کے جا، اور پیاسا نہ جانا پیاسا گیا ہے تو بطول کا بیٹا، اور بھوکا نہ جانا مانگتا گیا ہے تو رباب کا عسکر۔ ہر ماتم کی تیاری چیلم سناؤں تجھے، 80 کلومیٹر کا دسترخوان، 4 کروڑ بندہ حسین کا سلام کر رہا، یہاں 60,000 سے زیادہ گنجائش نہیں کھڑے ہونے کی، وہاں 4 کروڑ جا رہے ہیں۔ تجھے کیا پتا حسین کسے کہتے ہیں؟ 20-25 لاکھ حاجی نہیں ہوتے، حکومت جواب دے دے یہ حسین میزبان ہے، یہ خود پیاسا گیا۔ چیلم کرنے گئے ہیں بندے، میں بابا جی بہت بڑا فکرہ پڑھنا چاہتا ہوں، چیلم گئے ہیں، اللہ آپ کو لے جائے، کروڑوں گئے ہیں چیلم کرنے حسین کا۔ کربلا میں کریں گے چیلم، رونا اس بات کا ہے جس نے چیلم کرنا تھا وہ رسیاں پہن کے چپ کر کے شام چلے گئے۔ یہی تو میں نے پڑھنا تھا، ہونے گئی عبادت۔ جس نے چیلم کرنا تھا بہنیں چیلم کرتی ہے، وہ رسیاں پہن کے۔ پڑھوں میں فکرہ ماتمی اجازت ہے۔ اس نے چیلم کیا تو کس رنگ نے کیا؟ 3-4 منٹ میری طرف دیکھو۔ کب کیا؟ چیلم کا معنی ہوتا ہے 40واں ہوتا ہے 40ویں دن۔ اب ماتم کی تیاری کرنا، زندگی کا پتہ کوئی نہیں، اگلے سال جو زندہ رہے گا حسین کو روئے گا۔ سال کی قید نبھا کے 120 میں سے 12، 84 میں سے 9 یتیم، 1 سجاد اور 1 باقر، 3 محملہ کے رکیے کربل کی سرحد۔ میری طرح 3-4 منٹ دیکھنا، میں چیلم کا فکرہ پڑھ رہا ہوں۔ رکے نہیں، روکے گئے۔ جابر ابن عبداللہ انصاری صحابی محمد کا بڑی معرفت والا دوڑ کے آیا، مہاری مہارے روک، بن برباد نہیں، یہ مولا بن گیا ہے، یہاں بطول کے بیٹوں کی کمائی ہوئی ہے، پردے دار اترتے ہیں تو اتار، نہیں تو باہر سے گزر جا، خبردار سوار ہو کے نہیں گزرنا، بے ادبی کا خطرہ ہوتا ہے۔ سجاد نے کمر سیدھی کی، میری طرف دیکھنا 3-4 منٹ صرف۔ بیمار امام کی آنکھوں کا لہو نظر آیا، حیران ہو کے جابر نے کہا بڑا مریض ہے، مرض لگی کہاں سے؟ فرمایا بازار۔ مرض کا نام فرمایا غیرت، علاج فرمایا موت۔ جابر رونے لگ گیا کہ یہ عام قیدی نہیں، کہا میری مجبوری ہے، سوار ہو کے نہیں گزرنا، صحیح تو معافی دینا۔ سجاد مولا نے فرمایا کس نے کہا ہے سوار ہو کے نہیں گزرنا؟ گلے میں کپڑا ڈال کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ابو الفضل العباس ابن علی۔ غازی کا نام آیا، پچھلے معامل سے آواز آئی، پھر بتانا کس نے کہا ہے؟ آواز آئی عباس۔ 9 مرتبہ علیہ نے پوچھا، جابر نے بتایا، جابر بچہ نہیں تھا، صحابی تھا، کہتا اتنا بتا یہ ہے کون؟ اجرکم من اللہ، یہ بی بی کون ہے جو غازی کا پوچھتی ہے؟ سجاد نے فرمایا نام ام المصائب ہے، شام سے تھک کے آئی ہے، میں وعدہ کرتا ہوں میں سجاد ضامن ہوں، چلا جا یہ نہ اترے، عباس تجھے کچھ نہیں کہے گا، اور رب کعبہ کی قسم امامہ اتارا، گریبان چاک کیا، قدموں سے جوتی اتاری، سال میں ماتم کرتا ہوا دوڑتا ہوا جابر آیا، عباس کی قبر پہ ٹکر ماری، اٹھ قبر سے باہر آ، 3 محمل آئے ہیں، 1 مہاری ہے، 1 بی بی ہے جس کا نام ام المصائب ہے، کچھ بچے ہیں جو کہتے ہیں غازی رشتہ دار ہے، نہیں سمجھا میں کہ کر لے ماتم ثواب ہے۔ آواز آئی، 1 بی بی آئی ہے جس کا نام ام المصائب ہے، عباس کی قبر پھٹی، جابر غلطی کر آیا ہے، میری مرشدزادی آئی ہے، اس سے کہے اپنا اونٹ میری قبر پہ لیا، ختم ہو گئے میرے سے گناہ کو۔ آخری فکرہ ماتم کر لینا، صحیح تو معافی دینا، چیلم حسین کا منا رہے ہو۔ جابر بڑی تیزی سے آئے، لیکن جابر کے آنے سے پہلے محمد کی بیٹیوں نے محمل چھوڑ دیے۔ جابر نے ٹکر ماری، علی کی بیٹی میں نے نہیں پہچانا، میں معافی مانگتا ہوں۔ آواز آئی نانا جابر ہمیں کوئی بھی نہیں پہچانتا، میں بازاروں سے ہو کے آئی، رو لو ثواب ہے رونا، ختم۔ آواز آئی کوئی نہیں پہچانتا، جابر اب آپ ہٹ جائیے، میں نے حسین کا چہرم کرنا، میں نے بھائی کو ملنا، میں ممبر چھوڑ رہا ہوں۔ جناب جابر پیچھے ہٹے، فرمایا سجاد میرے قریب آنا،
میں جو سال قید نبھا کے آئی میں حسین کو ملنے جا رہی ہوں میں حسین کو ملوں اماں کیسے ملے گی فرمایا میں نے ملنا ہے تو میرے قریب دائیں ہاتھ میں سجاد کو پکڑا کہاں ہے میرا باقر باقر ادھر آ بائیں ہاتھ میں باقر کو پکڑا دونوں کو لے کے چلتی ہوئی شبیر کی قبر پہ آئی دونوں کے ہاتھ قبر پہ رکھ کے رو کے کہتی ہے اٹھ قبر سے بہرا اپنی امان دے سوار